بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا ان کو کن نقصانات میں مبتلا کر سکتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کی حیثیت گاڑی کے دو پہیوں کی ہوتی ہے، اور بقول بزرگوں کے کہ جس گھر میں برتن ہوتے ہیں وہاں ٹکراؤ ہونا ایک لازمی امر ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے در حقیقت ان کے درمیان محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم شروع دن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اب ماہرین کی جدید ترین تحقیقات کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ ایسے انکشاف ہوئے ہیں جو کہ بہت حیرت انگیز ہیں۔ جدید تحقیقات کی روشنی میں جھگڑے کے اثرات امریکی ماہرین نفسیات نے 226 ایسے جوڑوں پر تحقیق کی جن کی شادی کو 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور ان کے درمیان اکثر و بیشتر گھر کے معاملات کو لے کر چپکلش رہتی تھی، اور گھریلو ناچاکی کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ امریکی ماہرین کی تحقیق کے مطابق ان جھگڑوں کا اثر مردوں سے زیادہ عورتوں کی صحت پر زیادہ پڑ رہا تھا، اور وہ ان جھگڑوں کے سبب کئی موذی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی تھیں۔ ماہرین کے مطابق گھریلو جھگڑوں کے سبب خواتین جن بیماریوں میں مبتلا ہو رہی تھیں وہ کچھ اس طرح تھی۔ نمبر 1، ہائی بلڈ پریشر۔ خواتین جو کہ اپنے شوہروں سے جھگڑتی ہیں ان کا بلڈ پریشر مستقل طور پر زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار بھی تیزی سے ہو جاتی ہیں اور مستقل طور پر ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن جاتی ہیں، جبکہ مردوں کے گھریلو جھگڑوں کے باعث ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کی مثال سامنے نہیں آ سکی۔ نمبر 2، ذیابیطس۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس کی بیماری کا ایک بڑا سبب ذہنی تناؤ بھی ہوتا ہے، اور جن خواتین کے گھر میں تناؤ کا ماحول ہو اور باہمی چپکلش اکثر و بیشتر ہو ان عورتوں کے ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دل کے امراض۔ خواتین کے اندر کے امراض میں مبتلا ہونے کا ایک بڑا سبب گھریلو جھگڑوں کے سبب ہونے والی پریشانی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حساس دل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ دل کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، فالج۔ خواتین کے اندر فالج کا ایک بڑا سبب گھریلو جھگڑوں کے سبب ان کا ذہنی تناؤ اور تیزی سے بڑھنے والا بلڈ پریشر ہوتا ہے، جو کہ خواتین کو فالج کے اٹیک کا شکار کر سکتا ہے۔ نمبر 5، ڈپریشن۔ میاں بیوی کے درمیان باہمی لڑائی کے سبب خواتین ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کا براہ راست اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے، اور وقتاً فوقتاً پڑنے والے اس دباؤ کے باعث ان کے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اپنا دھیان رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، جس کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ اگر دھیان نہ دیا جائے تو ان کی سوچ ان کو خودکشی کرنے پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے وہ جوڑے جو ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف ایسے موذی امراض سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ ایک طویل عمر تک پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کو انجوائے کرتے ہیں۔ دین سے دوری کے سبب میاں بیوی کے درمیان دوستی کی بجائے دشمنی مپتی جا رہی ہے۔ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے میاں بیوی بھی آپسی ناچاکیوں میں مبتلا ہیں، جبکہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے اور پھر اس میں تمہارے لیے آپس میں محبت و رحمت رکھ دی۔ ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ محبت کا جوڑ لگانے والی چیزوں میں سے نکاح جوڑ سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔ ارشادات اکابر کے صفحہ 29 پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ مرد عورتوں پر حکمران اور حاکم ہے،
اب بیٹھ کر عورتوں پر حکم چلا رہے ہیں، اور ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں نوکر اور تابع فرمان ہونا چاہیے، اور ہمارا ان کے ساتھ آقا اور نوکر جیسا رشتہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی آیت نازل فرمائی ہے، وہ آیت مردوں کو یاد نہیں رہتی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مرد عورت کے لیے انتظامی طور پر تو حاکم ہے، لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہے، لہٰذا ایسا تعلق نہیں جیسا آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنا لیا ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر اس دوست پر حاکم بن جائے۔ شوہر اس لحاظ سے تو امیر ہے کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ نوکروں جیسا معاملہ کرے، بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آداب اور تقاضے ہیں۔ گویا کہ بندہ اور رب کے بعد سب سے پہلا اور خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہائی محسوس ہوئی تو ان کے سکون و تسکین کے لیے اللہ نے حضرت اماں حوا کو انہی کی پسلی سے تخلیق کیا۔ یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جس پر شیطان کی سب سے بھیانک نظر ہوتی ہے کہ اس میں پھوٹ ڈلوا کر وہ نسل آدم کو گمراہ کر سکے۔ یقیناً ہر عقل مند شخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لڑائی جھگڑوں کا نقصان صرف لڑنے والوں کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی تباہ کاریوں کا ایسوں سے وابستہ افراد پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ فی زمانہ میاں بیوی کا جھگڑا اس کی ایک واضح مثال ہے۔ کہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو کہیں بیوی شوہر سے بیزار ہے۔ روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے، نہ ماں کی عزت۔ اس نا اتفاقی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت نوکرانی کی طرح رہے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام بن کر رہے، میرے اشاروں پر چلے وغیرہ۔ ذرا سوچئے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ایسے برے خیالات پیدا ہوں گے تو پھر زندگی کیسے گزر پائے گی؟ میاں بیوی کی لڑائی کے سبب ان کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ایسوں کی نصیحت بچوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی مار دھاڑ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کا دھیان تعلیم کی طرف کم جبکہ لڑائی جھگڑوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ الغرض روز روز کے جھگڑوں کے سبب پورے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور بالآخر اس لڑائی کا نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی شیطان کو کس قدر خوش کرتی ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے
اور کہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔